جو جاہل پیر ہوتا ہے نا، جاہل، وہ سب سے کٹا کے اپنی طرف لے کر آتا ہے. وہ کہتا ہے شریعت بعد میں، منہ سے بولے گا اللہ رسول پہلے، لیکن ایٹیٹیوڈ جو اس کا ہوگا نا، جو پیغام میسج جو ڈیلیور کر رہا ہوگا، جو لوگوں کی ذہن سازی ہوگی، وہ ذہن سازی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو ہٹا کے ان کے پیچھے لگ جاؤ. یہاں میں ان پیروں کے خلاف بھی بولوں گا جو اپنے مریدوں کو اپنے ماں باپ سے کٹا دیتے ہیں. اتنی خدمت اپنی کرواتے ہیں، اپنے فضائل اتنے بتاتے ہیں کہ لوگ باپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور پیر صاحب کو کیا سمجھتے ہیں؟ باپ بنا لیتے ہیں. قرآن و سنت میں میرے بھائی جس طرح ماں اور باپ کا اللہ نے حق بیان کیا ہے، اس طرح پیر و مرشد اور استاذ کا حق بیان بولو نہیں کیا. آج استاذ بعض دفعہ اپنے فضائل سنا رہا ہوتا ہے، دیکھیں استاذ تو روحانی باپ ہوتا ہے، ایک جسمانی باپ ہوتا ہے. یہ میں نے سنی ہے خود تقریریں. جسمانی باپ تو تمہیں جو ہے آسمان سے زمین پہ لے آتا ہے، عالم ارواح میں تھے، تمہیں کہاں لے آیا؟ زمین پہ. اور روحانی باپ جو ٹیچر ہوتا ہے، جو پیر و مرشد ہوتا ہے، وہ تمہیں زمین سے آسمان کی بلندیوں پہ ترقی دے کے لے جاتا ہے. اگر وہ جسمانی باپ آسمان سے زمین پہ نہ لے کر آتا تو تیرا باپ اس کو دوبارہ آسمان پہ لے کے جاتا. فضول آدمی. تو پیدا کرنے کا سبب تو باپ بنا ہے نا، ماں اور باپ بنے ہیں. چھاتیوں سے دودھ 2 سال ماں نے پلایا ہے، اس کی گندگیاں ماں نے صاف کی ہیں، اس کے پیمپر ماں نے چینج کیے ہیں، دن رات اس نے قربان کر دیے تیری خاطر. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تصوف میں بڑے امام سمجھے جاتے ہیں، پیر و مرشد ہیں. میرے دادا پیر ہیں مولانا اشرف علی تھانوی. میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت ہوں نا، تو اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پیر کون تھے؟ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ فرمایا کرتے تھے آج کل کے پیر کیا کرتے ہیں، ایسا مرید کا ذہن بنا دیتے ہیں. پھر اس پہ انہوں نے اعتراض کیا، فرمایا لو تھے کسی کے، ہو کسی اور کے گئے. یعنی پیدا کسی نے کیا، پال پوس کے بڑا کسی نے کیا، اور غلام کسی اور کے بن گئے. تو پیر، اوریجنل پیر جو ہوگا نا، جو صحیح پیر و مرشد ہوگا، وہ آپ کو آپ کے ماں باپ سے کٹائے گا نہیں. اس سے بیعت ہونے کے بعد، اس سے اصلاحی تعلق رکھنے کے بعد آپ کے دل میں اپنے ماں باپ کی ویلیو کم نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ بڑھ جائے گی. اگر پیر سے بیعت ہونے کے بعد، ٹھیک ہے پیر کی خدمت بھی کرو، وہ بھی ضروری ہے روحانی ترقی کے لیے، تو لیکن اس کی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے ماں اور باپ کی خدمت کا بھی جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہی 1 نمبر پیر ہے. اور اگر اس کے ساتھ تعلق رکھنے کے بعد ابا بے وقوف لگنے لگیں اور اماں آپ کو فالتو لگنے لگیں، ان کو ٹائم، پیروں کے ساتھ سارا دن بیٹھا رہے گا خانقاہ میں پڑا ہوا، ابا کے پاس 5 منٹ بیٹھنے کا ٹائم نہیں. حتیٰ کہ بیوی کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہوگا یہ بھی ابا اماں نہیں بتائیں گے. جن کی بہو ہے یہ کون بتائے گا؟ پیر. میں تو بھگتا ہوا ہوں ایسے کیسز، اس لیے بتا رہا ہوں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اگر پیر ایک بات کا حکم دے جو جائز باتوں میں سے وہ بات ہو، اور ماں باپ اس کے خلاف حکم دیں، تو کس کی بات کو فالو کیا جائے گا؟ حضرت نے فرمایا اگر وہ 1 نمبر پیر ہوگا تو وہ ایسا کرے گا ہی نہیں. اس کو جب پتا ہے کہ ماں باپ کی خواہش کچھ اور ہے تو وہ ماں باپ کی مرضی پہ چلنے کا حکم دے گا. وہ ہوگا ہی نہیں جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو لے کے جا رہا ہے. ہاں یہ جائز اور مباح چیزوں میں ہے، جن چیزوں کا تعلق تربیت سے وہ ایک الگ بات ہے. بھائی تربیت یا علاج سے جن چیزوں، بعض دفعہ ڈاکٹر آپ کو علاج بتاتا ہے کہ آپ کو پیناڈول کھانی پڑے گی، ابا کہہ رہے ہیں نہیں کھاؤ، تو اب جسمانی علاج کرنا ہے نا، تو یہاں کس کی چلے گی؟ ڈاکٹر کی چلے گی. وہ کہے گا پھر ابا سے علاج کرا لے بھائی. تو جن چیزوں کا تعلق اصلاح سے ہے، مثال کے طور پر آپ کو اللہ نہ کرے فوش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی. اب آپ کو پتا ہے یار میں کمپیوٹر پہ تنہائی میں بیٹھوں گا تو میں خراب ہوں گا، یا میں جب بھی کمپیوٹر پہ آگے بیٹھوں گا میں غلط چیزوں کی طرف چلا جاؤں گا. اب ابا کہہ رہے ہیں بیٹھ، تو کیوں صوفی بنتا جا رہا ہے؟ بیٹھ. آپ کو پتا ہے میں بیٹھا تو گیا. پیر صاحب نے کہا ہے کچھ وقت تک آپ پر اینڈرائڈ موبائل استعمال کرنے پر بھی پابندی ہے، پہلے آپ کو برائی سے بچنے کی عادت ہو جائے پھر آ جانا. تو ایسے موقع پہ بھی پیر و مرشد کی بات کو مانا جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اصلاح سے اس کا تعلق ہے. ورنہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا جو مقام دیا ہے، خدا کی قسم جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو آدمی کہتا ہے بھائی اس معیار پہ شاید آج کوئی بھی پورا نہیں اترتا، آج شاید اس معیار پہ کوئی بھی پورا نہیں اتر رہا. اور حقیقت میں دیکھو اپنے بچوں کو دیکھو کیسے پالتے ہو، کیسے ان کے رونے پہ روتے ہو، ان کے ہنسنے پہ ہنستے ہو، اور ماں کی محنت دیکھا کرو یار. تو خیر، تو یہ میں بتا رہے تھے کرامتوں سے مجھے یاد آیا.